کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ دنیا داروں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تنہائی میں احساس ہوتا ہے کہ رب انسان کے سب سے پاس ہوتا ہے۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا وہیں میرے اللہ پاک نے تھام لیا مجھے۔ بدلہ نہ لیا کرو، بس اللہ پاک پر چھوڑ دیا کرو۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا رہے گا۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ جو صبر رکھتے ہیں ان کے لیے وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ پاک تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو نہیں سن پاتے۔ اللہ پاک پر یقین اتنا کامل رکھو کہ اگر مگر لیکن اور کاش نہ کہنا پڑے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے، اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدہ ہی ہوتا ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے سوائے اللہ پاک کی محبت کے، وہ جتنی کی جائے اتنی بڑھتی ہے۔ جس کہانی کا آغاز تم بدل نہیں سکتے اس کا اختتام اللہ پاک کے حوالے کر دو۔ معجزے صبر اور انتظار کرنے والوں کے لیے ہیں۔ کتنا آسان ہے نا اللہ عزوجل کو منانا، بس ایک جائے نماز اور چند آنسو۔ اللہ کریم سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جائیں گی۔ یوں تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اس سے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ پاک کے وعدے سچے ہیں۔ اپنا مقصد رب کو راضی کرنا سیکھو، لوگوں کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں۔ غموں کی راہ پر سکون سے چلو کیونکہ یہ اللہ پاک کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ پاک جب دینے پہ آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعا سے ممکن نہیں لگتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے رو رو کر اپنے اللہ پاک سے مانگنا۔ خاموش رہو، صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتارے گا۔ سکون سمجھ میں تب آیا سجدے میں رو کر جب سر اٹھایا۔ کچھ دروازے اللہ پاک ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ جن کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط ہوتا ہے وہ زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتے۔ امید رکھو تو آسمان والے سے رکھو، یہ زمین والے تمہیں مایوس کر دیں گے۔ ٹکڑے اٹھا اٹھا کر مجھے جوڑتا ہے وہ، جڑ جاؤں تو پھر سے مجھے توڑتا ہے وہ۔